السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مسلمان اس کے نام سے کانپتے تھے، جب اسلام قبول کیا تو کفر تھر تھر کانپنے لگا، اور جب جس راستے سے وہ شیر گزر جاتا تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی زندگی کا اسلام قبول کرنے کا دل افروز واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ پیار اور محبت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی کیجیے گا۔ نام عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا، کنیت ابو حفص، لقب الفاروق، جو فرق پیدا کرنا جانتا ہو، قبیلہ بنو عدی قریش کی ایک شاخ، قریش کے بااثر سردار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے بہادر، طاقتور، سخت مزاج، سفارت کاری میں مہارت رکھنے والے، اسلام کے سخت مخالف، مسلمانوں کو اذیت دینے والے، گھر سے نکلتے ہیں ارادہ لے کر کہ آج مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ ہاتھ میں تلوار، چہرے پہ غصہ، جذبات آسمان کو چھو رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کھڑے کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ کفار میں دو لوگ بڑا روب اور دبدبہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے دائرہ میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ گھر سے تلوار لے کر غصے کی حالت میں اور چہرے پہ ایک خونی جنون لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے توبہ نعوذ باللہ گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں اپنی بہن کا گھر فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید ان کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی، اندر داخل ہوتے ہیں، بہن اور بہنوئی کو زود و کوب کرتی ہیں، پوچھتے ہیں کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے؟ وہ صفات، وہ اوراق نکال لے جاتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر جب 14 تک آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب دل موم ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے وہ؟ تو پھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو مکے سے باہر پہاڑی کے اوپر بلند جگہ پر واقع تھا، وہاں تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں۔ دروازے کی اوٹ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ساتھی جو وہاں دین سیکھ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، اور اگر اس کا ارادہ نیک ہوا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آج اس کے تن سے اس کی گردن جدا کر دی جائے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے جوش میں، اور حضرت عمر فاروق کے حق میں اللہ کے حضور جون سا ہے وہ دل نرم ہو چکا تھا، محمد عربی کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں۔ تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو گریبان سے پکڑتے ہیں
کہ تمہارا اب بھی ارادہ ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگے کہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوا ہوں۔ کیوں؟ محمد عربی کے ہاتھ اٹھے تھے، دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ اکبر کی صدا صحابہ نے اتنی بلند آواز کے ساتھ، اتنی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں۔ پھر نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شیر دل، جن کے ساتھ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر خانہ کعبہ کی حدود میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر 2 صفیں بناتے ہیں۔ ایک کی نگرانی حضرت عمر فاروق کرتے ہیں، ایک کی نگرانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، اور کفار کے درمیان میں وہ جگہ جہاں پر کفار مسلمانوں کو عبادت کرنے سے منع کرتے تھے، آج وہ پہلا سجدہ اللہ کے حضور ان 2 شیروں کی موجودگی میں ادا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عمر فاروق آئے، اسلام لائے تو ہم عزت والے ہو گئے، کہ عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے تو ہم عزت والے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز واقعہ جو دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو آج بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جوان مہیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل حکمران مہیا کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چینل خاص طور پر دین کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔